آپ ایک رات کو نکل کے چلی گئیں تو کیا کہیں سے کوئی بڑی آفر ہوئی تھی؟ اس محترمہ کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، سب کو سانپ سونگ جاتا تھا. آپ کو پارلیمنٹیرین بنایا پی ٹی آئی نے. کاٹا مرشد کا لگایا کتنا تھا. کردار ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں؟ جہاں عزت ہوگی بندہ وہیں جائے گا نا. جہاں بے توقیری ہوگی ادھر رہنے کا کوئی فائدہ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. عمران خان جو ہے ٹوٹلی ہائی جیک ہو گئے ہیں. نہ میں نے پہلے کبھی عہدے یا کسی پوزیشن کے لیے کسی کو کہا، نہ میں اب کہوں گی. سیاست میں کوئی ایک دوسرے کا دوست نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین، پنجاب کی اسپیشلی اگر ہم سیاسی صورتحال کی بات کریں تو بہت ساری جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ پنجاب کے اندر چل رہے ہیں. آئے روز جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو باقی نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے، اور اس چیف منسٹر بننے میں بہت سارے ایک سپورٹ ان کو حاصل تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے. لیکن کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے بوائیکاٹ کیا اور انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں کیا. تو اسی طرح ایک ایم پی اے صاحبہ ہمارے ساتھ، سابقہ ایم پی اے صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ، جن کا جو رول ہے پنجاب کی سیاست میں اور اسپیشلی پی ٹی آئی میں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہی رہا، اور کافی زیادہ وہ زیر بحث رہتی ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا، کوئی 3.5 سال تک اسمبلی کے اندر آپ کو چیئر پرسن بھی بنایا، آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، تو آپ پرویز الہی صاحب کو چھوڑ کے کیوں گئی؟ جی بہت شکریہ کوثر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو میں انفارمیشن آپ کی جو ہے نا اس کو تھوڑا میرے خیال میں صحیح اس میں ڈائریکشن میں لاتی ہوں. جب ہم 2018 میں آئے اور میں ایم پی اے بنی تو اس وقت میری اپنی پارٹی کی فل سپورٹ تھی میرے ساتھ. اور بلکہ میں نے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیبنٹ میں صرف 1 یا 2 خواتین تھیں، اور اس کے لیے میں نے ایک فائٹ لی. ساری پارٹی کی جو 33 کے قریب ہماری ایم پی ایس تھیں، خان صاحب کو میں نے ای میل دی ڈائریکٹ، اور میں نے لکھا کہ دیکھیں آپ تو کہتے تھے کہ خواتین فرنٹ فیس ہیں پی ٹی آئی کے، تو اب ڈیسیجن میکنگ جو پوزیشنز ہیں اس میں ہمیں خواتین کہیں نظر ہی نہیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہمارا تو کوئی کلیدی رول ہے ہی نہیں اب کسی چیز میں. اس کے بعد خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تقریباً 6 یا 7 اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کی چیئر پرسنز جو ہیں ان کو خواتین بنائی جائیں گی، اور تب ہم لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی ہم نے ٹیک اوور کی، اور میری بھی ڈائریکٹ جو نامینیشن تھی وہ جو آئی وہ پی ایم آفس سے آئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایز این ایم پی اے 1 یا 2 اور بھی نام ہیں، ہم لوگوں کی ٹاپ ریٹڈ پرفارمنس تھی. سب کو پتا تھا کہ سب سے فعال ہیں، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ ونریبل گروپس کے ساتھ کام کرنا ہو، چاہے وہ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو مینیج کرنا ہو، اس میں ہم ٹاپ پہ جا رہے تھے. اس وقت ایک محترمہ ہیں جن کو یہ بالکل پسند نہیں آیا، اور جب میری پرفارمنس رپورٹ پہنچ گئی سی ایم آفس سے پی ایم آفس فار پنجاب کیبنٹ، آئی واز ریکمینڈیڈ ایز منسٹر فار پنجاب کیبنٹ. پھر ان خاتون نے کہا کہ او ہو یہ اب تو میں اس کو روک نہیں سکتی ہوں، تو اس نے پھر ایک میرے خلاف بڑی گھنونی سازش کی. اور وہ جو سازش تھی وہ اگر آپ 2020 میں آپ جائیں تو آپ کو وہ گوگل کریں تو وہ ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل پہ وہی چیز چلی تھی. اس نے میری کچھ پرائیویٹ کالز ریکارڈ کر کے، جو کہ انلیگل ہے، ان کو ڈاکٹر کر کے، انجینئر کر کے، آئی ڈی ریموو کر کے وہ پورے میڈیا میں پھیلا دیں. اب اس وقت میرے اور جو پارٹی کے درمیان تھے وہ تنازعات شروع ہو گئے، کیونکہ مجھے اگلے دن ہی پنجاب گورنمنٹ کی میں میڈیا اسپوکس پرسن بھی تھی، اگلے دن ہی مجھے اس سے ریموو کر دیا گیا. اور سب سے افسوس مجھے اس بات کا ہوا، یہ نہیں کہ اس تو آپ نے خاتون، دوبارہ عمران خان کو ای میل نہیں کی کہ یہ میرے اوپر آپ الزامات کو میں لگائے گئے؟ بتاتی ہوں، یہ جس خاتون نے میرے خلاف سازش کی تھی اس نے بیچ میں ایک پوائنٹڈ کویسچن ڈالا تھا جو کہ فرسٹ لیڈی سے متعلق تھا. اب آپ سوچیں مجھ جیسا بندہ جس نے خون پسینہ دیا ہو پارٹی کو، میرے تو منہ پہ لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی، مجھے تو دیکھ کے لوگ کہتے تھے وہ پی ٹی آئی آ گئی، پی ٹی آئی آ گئی.
اب مجھ جیسا بندہ جو کہ 12 سال میں نے نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو، لیڈرشپ کو، ان کی فیملی کو ڈیفینڈ کیا، کبھی ایک بات میں نے ان کے خلاف یا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی. اگر کی ہوتی تو مجھے کوئی شو کاز نہ آتا. تو وہ سوال مجھ سے پوچھ کے اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے ڈب کیا گیا. اور جو بشرا صاحبہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ماں بدولت کو بات پسند نہیں آئی. اور پسند وہ بات کیا تھی کہ جی ان کی شاید کوئی روحانی طاقت ہے ان کے پاس، اور آج زبان زد عام ویسے ہے روحانی طاقت ان کے پاس؟ بھئی عملیات تو بڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب عدت سے پہلے نکاح کر دیا، جو کہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو اون چودھری کا آپ نے انٹرویو سن ہی لیا ہوگا، وہ بھی اس لیے کیا گیا کہ اوپر سے احکامات آئے ہیں، اور اگر اوپر سے آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ پی ایم نہیں بنیں گے. تو یہ اس طرح کی جو اوپر سے کیا مراد ہے؟ اوپر کہاں سے آئے تھے؟ ابھی ہمیں کیا پتا بھائی، اب یہ تو عمران خان جانے اور ان کا مرشد جانے. یہ وہ مرشد ہے جو کہ پوری پی ٹی آئی پہ مسلط ہوا ہے. آپ یقین کرو اس محترمہ کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، سب کو سانپ سونگ جاتا تھا، ہو کا عالم ہو جاتا تھا. مجھے وہ ایک بڑے سینئر منسٹر، میں ان کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا عظما تم نے تو ہمیں بچا لیا ہے، ہم تو 600 گنا زیادہ بات کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں یہ تمہاری وجہ سے تو اب ہم نے ساروں نے. اچھا لیکن دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے آپ کو ایک رسپیکٹ دی، ریزرو سیٹ آپ کو دی، ریزرو سیٹ پہ آپ ایم پی اے بنی. ظاہر ہے ریزرو سیٹ پہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا ان کو پارٹی کی طرف سے ہی ایک سپورٹ اور تحفے کے ساتھ وہ چیز ملتی ہے. تو اگر آپ نہیں سمجھتی کہ پرنسپلی آپ باؤنڈ تھیں کہ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو آپ من و عن تسلیم کریں، اور جو بھی پارٹی جس کو ووٹ کرنا چاہتی ہے آپ کریں؟ تو آپ کے لیے تو ایک قسم کا فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا، آپ کو پارلیمنٹیرین بنایا پی ٹی آئی نے. پہلی بات تو یہ ہے کوثر، یہ آپ کو غلط فہمی ہے. یہ سیٹ تحفہ نہیں ہوتی. 12 سال آپ نے زندگی کے وقف کیے ہوتے ہیں. کوئی الیکشن مجھے آپ دکھا دیں جو خواتین کے بغیر کوئی پارٹی لڑ سکتی ہو، اور جس طریقے سے خواتین کو ڈائریکٹ الیکشن بھی تو لڑنا چاہیے نا. تو میری بات سنیں کہ ہم نے تو ریزرو کی سیٹ مانگی نہیں. میں نے تو ڈائریکٹ الیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا، میں نے تو ٹکٹ کے لیے NA130 کے لیے اپلائی کیا تھا، اور خان صاحب 2 مہینے ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے. وہ شفقت محمود بیچارے روتے ہوئے میرے پاس آئے، کہتے ہیں عظما ایسا کرو اپنی ریزرو سیٹ مجھے دے دو اور میری ٹکٹ تم لے لو، کیونکہ آئی واز اے ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. اور میں نے خان صاحب کو کہا تھا، خان صاحب آپ مجھے اپنا سٹار کہتے ہیں، آپ مجھے فائٹر کہتے ہیں، میں نے ریزرو سیٹ پہ نہیں آنا. لیکن جب ایک دفعہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو پھر ہم نے ڈسپلن کو فالو کرنا تھا. مجھے پھر کہا گیا کہ آپ پلیز اپنے پیپرز وڈرا کر لیں، آپ کو ہم دوسری جگہ اکوموڈیٹ کریں گے. سو میں کبھی ریزرو سیٹ کے فیور میں نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی ریزرو سیٹ. اچھا، جب رمضان کے مہینے میں اواری میں لوگ سارے جمع تھے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو اواری میں رکھا ہوا تھا کہ وہ جو ایک سی ایم کے الیکشن کے ٹائم کی بات ہے، تو اس وقت آپ ایک رات کو نکل کے چلی گئیں، تو کیا کہیں سے کوئی بڑی آفر ہوئی تھی، کوئی مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی طرف سے یا کسی اور سٹیک ہولڈر کی طرف سے، کہ آپ اچانک سے ایک ڈنر پہ آتی ہیں اور وہاں سے آپ واپس چلی جاتی ہیں؟ جس طرح عمران خان کہتے ہیں نا کہ میری کوئی قیمت نہیں، عظما کاردار بھی بکاؤ مال نہیں. عظما کاردار کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عظما کاردار کو ہر چیز دی ہوئی ہے. میں سیاست میں صرف عزت کی خاطر اور اس لیے آئی تھی کہ میں نے قوم کی خدمت کوئی اپنے پاکستان کے لیے، وی ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری، اس کے علاوہ اور کوئی موٹیو نہیں تھا. یہ البتہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کو عزت دی جائے، اگر آپ کو کوئی سیاسی جوڑ توڑ کیا جائے یا کوئی پلیٹ فارم ملے، جہاں عزت ہوگی بندہ وہیں جائے گا نا. جہاں بے توقیری ہوگی ادھر رہنے کا کوئی فائدہ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. قصہ تھوڑا سا میں بیچ میں سے آپ کو بات، آپ نے مجھ سے پرویز الہی کی پوچھی تھی. دیکھیے پرویز الہی کے پاس، پرویز الہی نے تو آپ کو 3 سال عزت دی، انہوں نے تو ہمیشہ سپورٹ کیا، انہوں نے اسمبلی میں آپ کو 1.5 سال. چلیں 1.5 سال، تو پھر آپ نے پرویز الہی کو ووٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کے پاس گئی اور میں نے 1 to 1 ان سے گھر میں ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ تم چپ کر کے بیٹھی رہو، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تم نے آئین کے مطابق ہر چیز کی ہے. تم یہ دیکھو کہ عمران خان نے اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ترین سے مراد آپ کو پتہ ہے کون تھا. میں پھر وہاں بیٹھی رہی
مجھے جو لا منسٹر ہے راجہ بشارت، وہ روز کہتے تھے عظما تم نے 100 قتل کیے، تمہیں ایک بھی قتل انہوں نے معاف نہیں کیا. لیکن چونکہ مجھے سپورٹ تھی پرویز الہی صاحب کی، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جو سارا پنجاب اسمبلی کے لوگ تھے، تو مجھے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن اپنی جو ایک ٹیم مجھے پرسیکیوٹ کر رہی تھی، جو مجھے ٹارگٹ کر رہی تھی، وہ آرام سے نہیں بیٹھے. یہاں تک کہ میں نے ایک کمیٹی میں ایک ممبر، میں نے راجہ صاحب کو کہا کہ مجھے ایک ممبر بنا دیں، اور پرویز صاحب نے بھی میری سفارش کی، تو انہوں نے کہا تم میری نوکری چلی جائے گی اگر میں نے تمہیں کمیٹی کا ممبر بنا دیا. یہ حال تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے میں ان کا ساتھ نہ دیتی. میں نے اس لیے ساتھ چھوڑا تھا کیونکہ پہلے انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ خیر سگالی کی، جا کے دعائیں کی، اپوزیشن سے سی ایم بننے کے وہ پورے، نواز شریف صاحب مانتے نہیں تھے، وہ بھی مان گئے تھا کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ تو میں ان کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن اگلے دن جب انہوں نے یو ٹرن کاٹا اور جا کے بنی گالا بیٹھ گئے، تو میرا کیا کام تھا وہاں پہ؟ پی ٹی آئی نے تو میرے پر کاٹا. پی ٹی آئی نہیں، محترمہ جو بشرا مرشد صاحبہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتی تھی، انہوں نے تو میرے پہ کاٹا. مرشد کا کتنا کردار ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں؟ 6 سال پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اس کو بشرا نے رن کیا ہے. عمران خان جو ہے ٹوٹلی ہائی جیک ہو گئے ہیں، وہ ٹوٹلی ان کے حصار میں ہیں. انہوں نے یہ باور کرا دیا تھا عمران خان کو کہ آپ پرائم منسٹر ہیں ہی اس لیے کیونکہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اسلام کے بھی دھچکے اڑا دیے. پھر پرائم منسٹر شپ سے ہٹے کیوں عمران خان صاحب؟ وہ اب دیکھ لیں پھر کہ ہٹے کیوں. اس لیے کیونکہ وہ پھر وہ جو موکل تھے یا جو بھی ان کے پاس تھے وہ میں نے فارغ کر دیا ہوگا. نہیں اب ان کے اثر ہوگا. تو اب وہ موکل کیا کہتے ہیں آپ کے خیال سے؟ کوئی اپڈیٹ ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر آپ اتنے کرپشن میں ملوث ہو جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں فرا گوگی کون تھی؟ آپ نے کیا 4 سال ان کو میرے ساتھ دیکھا تھا؟ اس کے تانے بانے کس کے ساتھ؟ لیکن ابھی تک ثابت تو کچھ نہیں ہوا نا. یہ تو صرف باتیں ہی چل رہی ہیں کہ فرا گوگی تھی، مرشد تھا، فلانا تھا فلانا تھا. کچھ بھی ابھی تک ثابت تو نہیں ہوا. عمران خان صاحب بھی زمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، بشرا بی بی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، باقی تمام لوگ بھی ان کے انہوں نے تو بڑا سالڈ بنکر بنایا ہے اپنا. بیچارے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو جیلوں میں گھسانے کے چکر میں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں ثابت تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ تو الزامات بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہاں بھاگی ہوئی ہے فرا گوگی؟ کہاں بھاگا ہوا ہے گجر؟ وہ تو بھاگ گئے ہیں، وہ تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے نا. مجھے بزدار نے ایک ڈیفیمیشن نوٹس بھیج دیا، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے میرے خلاف بڑی باتیں کی ہیں، میری عزت کو بڑا اور ساتھ. تو میں نے جو جواب دیا، میں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر فرا گوگی تھی. ہر ٹرانسفر، ہر پوسٹنگ، ہر پروجیکٹ، ہر ڈیولپمنٹ جو تھی وہ اس کی اپروول سے ہوتی تھی، اور اس کو بیچ میں سے پیسہ جاتا تھا، ارباں روپے آ گیا. میں نے کہا اس کو واپس بلائیں، وہ اپنے کیسز فیس کرے. آپ کو پتا ہے جس دن پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت آئی ہے، جب پرویز الہی سی ایم بنے، اسی دن پنجاب اینٹی کرپشن نے سارے ان کے کیسز بند کر دیے. اچھا، ویسے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. عثمان بزدار صاحب جب سے سی ایم سے ہٹے ہیں، وہ بالکل ہی کوئی کہیں نظر نہیں آتے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے. تو کوئی پتہ ہے کدھر گئے ہیں وہ؟ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے. مجھے یہ بتائیں، وہ بھی تو بشرا بی بی کی نامینیشن تھی نا، ان کو لگانے والی بھی مرشد تھی، کیونکہ مرشد کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جس کو وہ 100% کنٹرول کر سکے. تو اب نہ ان کی افادیت، تو مطلب آپ کے خیال سے پی ٹی آئی میں عثمان بزدار کے علاوہ کوئی ایسا ایم پی اے نہیں تھا جس کو بشرا بی بی یا کوئی بھی کنٹرول کر سکے؟ باقی سارے با اختیار تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، باقی سارے با اختیار تھے آپ کے خیال سے؟ بالکل. اگر علیم خان آ جاتے، ٹھیک ہے، یا اسلم اقبال آ جاتا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی اور اسٹرانگ بندہ آ جاتا، تو پھر انہوں نے تو فرا گوگی کو گھسنے نہیں دینا تھا سی ایم ہاؤس میں. پھر تو اس کو وہ جو اربا روپے اس نے بنائے ہیں جو اچھا، ابھی آپ مسلم لیگ نون جوائن کر وہ تو چکی نہیں ہو ہیں، سکتا مریم تھا. نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ مسلم لیگ نون جوائن کر چکی ہیں. تو اب کیا مسلم لیگ نون آپ کو آگے ٹکٹ دینے جا رہی ہے؟ کوثر، نہ میں نے پہلے کبھی عہدے یا کسی پوزیشن کے لیے کسی کو کہا، نہ میں اب کہوں گی. میں سیاست میں عہدے اور پوزیشن کے پیچھے نہیں بھاگتی. میں صرف یہاں پہ ایک قوم کی خدمت کے لیے آئی ہوں. دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. دینے والا نہ عمران خان ہے نہ مریم نواز ہے، دینے والا رب ہوتا ہے. اگر اس نے میری قسمت میں لکھا ہوگا
تو وہ مجھے واپس لے آئے گا. میرا کام ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ. اچھا دوبارہ آگے پنجاب چلنا. میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے کا چانس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ارے بھائی پہلے تو پوچھو ڈیزالو کیوں کی تھی. ہوں. اب جب ڈیزالو کر نہیں دیا وہ تو تو پھر کہہ اب رہے ہیں الیکشن کروائیں، تو ہاں الیکشن کرانا تو ظاہر ہے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وہ لے کے آنا چاہتی ہے عوام. تو بس ٹھیک ہے. اب سارے تو میدان پبلک میں مومنٹم تو ایک بلٹ ہوا ہوا ہے اب خان صاحب کا. بالکل نہیں. خان صاحب کا تو نہیں ہوا ہوا. خان صاحب کی ٹکر ہی ایک جو سیاست دان ہے وہ مریم نواز ہے اور وہ میدان میں اتر گئی ہے. اب دوڑیں لگنی ہے وہ تو خان کہتے ہیں کی. کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ بڑے ٹکر کے لوگ ملے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی سارے لوگوں کو. عمران خان ہاں اسی لیے بیچارے وہ ٹیشو کے ڈبے ختم ہو گئے ان کے آنسو پہنچ پہنچ کے. جو جاتا ہے جیل میں پہلے دن جو ہے نا زار و قطار رو 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 کے وہ فواد چودھری رو رہا ہے. فواد چودھری بالکل نہیں روئے. شیخ رشید رو رہا ہے. فواد سواتی رو چودھری رہا ہے. بالکل نہیں روئے. شہباز فواد گل چودھری نے تو بڑے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اس سارے سینیریو کا اور باہر نکل کے پھر بھی ان کی کانفیڈنٹ سپیچ تھی. شہباز گل چلے نہیں آپ انہوں نے نے اے آر وائی میں کاشف کا پروگرام نہیں دیکھا. وہ تو بچوں کی بات ہوئی نا. تو نہیں بچوں کے لیے بچے تو دیکھیں میری آپ بات کے ہیں سنیں. میرے ہیں سب کے بچے تو میری سانجے ہیں. بات سنیں. یہ جو 3.5 سال میں ہر اپوزیشن کے لیڈر کو انہوں نے شیخ جیل رشید میں صاحب ڈالا روئے تھا. ہیں. شیخ رشید صاحب روئے نہیں ہیں. نہیں شہباز نہیں گل صاحب روئے ہیں. دیکھیں لیکن یہ جو فواد چودھری نے تو بڑے وہ ایک یہ جو بہمت طریقے سے آپ کو مقابلہ پتا ہے کیا. یہ تو 2 3 4 دن بھی نہیں رہے. ان میں اتنا بھی اسٹیمنا نہیں تھا کہ اس سے زیادہ رہ سکیں. نواز شریف 350 دن. مریم نواز تقریباً 160 دن. حمزہ 600 دن سے اوپر. اچھا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آ رہے ہیں. کب آ رہے ہیں؟ ان قریب آ رہے ہیں. کوئی ڈیٹ بتا دیں. دیکھیں یہ ویک بتا دیں چلیں. نہیں ڈیٹ تو تب ویک یا منتھ بتا دیں تاکہ میں آپ کو ناظرین کو پتہ چلے نا کہ کیا واقعی میں آپ کو نواز شریف صاحب بتاتی آ ہوں. رہے ہیں یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں بار دیکھیں بار. جب وہ آئیں گے نا تو وہ بالکل الیکشن کیمپین میں پوری طرح انوالو ہو جائیں گے. نہیں جب سے کیا مراد ہے؟ الیکشن تو ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے چند مہینوں میں. یہ تو پنجاب والے نا یہ اب آپ سینٹر کی بات کریں نا. آپ سینٹر کی تو بات کوئی کریں کہ آپ ان کی کے الیکشن آپ کب تو ہو رہے ہیں. دیکھیں اب لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آئیڈیا ہو کہ یار اپریل میں آ رہے ہیں. مریم نواز عید صاحبہ سے نے پہلے آ رہے ہیں عید کے بعد آ رہے ہیں؟ مریم بس یہ نواز بتا دیں. صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ بہت جلدی آ رہے عید سے پہلے آ رہے ہیں عید کے بعد آ رہے ہیں. ڈیٹ ابھی تک انہوں نے نہیں دی. میں یہ تو ڈیٹ نہیں پوچھ رہا. میں کہہ رہا ہوں عید سے پہلے آ رہے ہیں عید کے بعد آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. عید سے پہلے چانسز آ ہیں. سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں. رمضان میں وہ انٹری ماریں گے. اس کا دیکھیں مطلب بات ساری یہ ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی لیجسلیشن کرنی ہے. کون کرے گا لیجسلیشن؟ جس نے نیشنل اسمبلی میں وہ کیا لیجسلیشن لیجسلیشن کریں گے؟ یہ جو ان کو ایک ناجائز طریقے سے ان کو پیناما کیس میں نکالا گیا تھا کہ جی بیٹے سے تنخواہ لی اور پھر ڈکلیئر نہیں کی اور لی بھی نہیں تنخواہ. مطلب وہ قاضی فائز عیسیٰ کا آپ نے سن ہی لیا ہے کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ غیر قانونی تھا, یہ غیر آئینی تھا. اب فیصل واڈا صاحب کا کیس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو جو نااہلی کے لیے فار لائف نااہلی ختم ہو گئی ہے, صرف 5 سال کی ہے. تو یہ اب جو ہے ان کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی انصاف جب تک نہیں ہوگا تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی اس میں آپ کو لیجسلیٹو چینجز لانی پڑیں گی جو تا حیات نا اہلی والی ہیں. اچھا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی فواد چودھری کے بارے میں. تو مطلب اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا وہ صرف اپنا انٹرسٹ لے رہے تھے اس سارے پروسیس میں یا کیا آپ کے خیال سے آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ سیاست میں کوئی ایک دوسرے کا دوست نہیں ہوتا. یہ سارے جسے کہتے ہیں نا اوپر سے ان کی مفاہمت جو ہوتی ہے نا اپنے انٹرسٹ میں ہوتی ہے. میرے خیال میں جب سے میں نے دیکھا ہے تقریباً پرویز الہی جو ہیں 1.5 سال سے عمران خان کی لٹرلی منتیں کر رہے تھے کہ پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, کرپشن عروج پہ پہنچی ہوئی ہے, مجھے آپ اگر سی ایم بناتے ہیں تو میں کوشش کروں گا بہتری کی طرف لے جانے کی. نہ عمران خان نے ماننا تھا نہ وہ مانا. اس نے کہا میں الٹا لٹک جاؤں گا, بزدار ہی رہے گا. اب آخر میں بلیک میلنگ ہی ہوگی نا کہ وہ زرداری صاحب نے جب کہا کہ آپ ہماری طرف سے بن جائیں تو عمران خان نے کہا او ہو یہ پنجاب تو میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا ہے. 10 سیٹوں سے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے نا پنجاب میں, وہ بلیک میل ہوا. اچھا ابھی بڑی گرفتاریاں پرویز الہی کے گھر پہ روز چھاپے مارے جا رہے ہیں, محمد خان بھٹی کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہو رہا ہے نگران حکومت کی طرف سے جو بھی یہ گرفتاریوں والا کام شروع ہو گیا؟ دیکھیں جو خبریں ہم نے سنی تھی ان کے 3-4 مہینوں میں, 3-4 مہینے یہ رہے ہیں نا, 100 ارب کا فنڈ گجرات ڈویژن میں ڈائیورٹ ہوا ہے. اور اتنا زیادہ پیسہ, اور باقی تو روتے پٹتے ہی رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو تو خاص اتنے پیسے ملے نہیں. اب اتنا زیادہ پیسہ اور محمد خان بھٹی کے ہاتھوں کے تھرو ہی گیا ہے, تو ظاہر ہے ان کے دیکھیں فائلیں جو ہے میں آپ کو بتا دوں کوثر
ہر ایک پہ کھلی ہوتی ہیں. اور ہماری آپ کو پتہ ہے فائلیں کون کھولتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں کھولتے. تو اگر عمران خان کہتا ہے شاید کھلی ہو تو اتنے امپورٹنٹ ہو, میں اتنی امپورٹنٹ نہیں میں نے ہوں. کہا مجھے نہیں پتا کون کھولتا ہے. نہیں پتا تمہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا. خان صاحب نے خود اپنے منہ سے بتا دیا تھا نا, وہ کہتے تھے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ اتنا کرپٹ ہے. تو آپ کے کل کو فائل مجھے تو کھل گئی تو ایجنسیاں آ کے بتاتی تھی کہ یہ تو کرپٹ آپ ہے. کی فائل کھل گئی تو پھر میری اگر دیکھو نا, اگر میں ایم پی اے تھی تو آئی ایم شیور میری فائل ہوگی. ہوں ظاہر ہے جب آپ ایک ایم پی اے بن جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم تو کریڈٹ کارڈ بھی نہیں بنوا سکتے ہیں. ایک ایم پی اے کو کریڈٹ کارڈ کی بھی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہم اسد موجود تھیں اور ہم کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مزید اپڈیٹس کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتی رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.